یہ کہانی اس نوجوان کی ہے جس کا نام شہاداد ممتاز ہے، اور یہ نوجوان پڑھا لکھا نوجوان تھا۔ اس نوجوان نے سی ایس ایس کی تیاری کرنے کے لیے بھی ٹھان رکھی تھی اور لاہور شفٹ ہو چکا تھا، اور اس سے پہلے ایم فل بھی یہ نوجوان کر رہا تھا۔ تو آخر کیا وجہ تھی کہ اس نوجوان کو ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانے پڑے اور اس نوجوان کی لاش اسی طرح سے جو ہے وہ منظر عام پر آئی، اور پھر اس نوجوان کو بعد میں بی ایل اے کی جانب سے کلیم کیا گیا؟ اس نوجوان کی کہانی بڑی دلچسپ ہے۔ یہ نوجوان جو کہ تربت کے ایک نواحی علاقہ ہے وہاں پر یہ پیدا ہوا، اور وہیں پر ہی اس نے اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد بچپن سے ہی اس نوجوان کو ان چیزوں میں بڑا تجسس تھا کہ آخر ہماری ریاست جو ہے ہمارے ہی بلوچستان کے ساتھ کیا کچھ کر رہی ہے۔ وہاں پر لوگوں کو جس طرح سے مسنگ کیا جاتا تھا اس والے سے بھی بڑا یہ شکوک اور سوالات اٹھایا کرتا تھا، اور اس وقت اس نے وہاں پر ایک تنظیم ہے HRCP جس کا یہ علاقائی کوآرڈینیٹر بھی تھا، تو وہ اکثر لاپتہ ہونے کے حوالے سے جو بھی افراد لاپتہ ہوتے تھے ان کی اطلاعات ان کو پہنچایا کرتا تھا۔ اس کے بعد یہ نوجوان وہاں سے لاپتہ ہوتا ہے تقریباً 2015 کو لاپتہ ہونے کے بعد اس کی فیملی ہے ان کی جانب سے نہ تو کسی تھانے کا رخ کیا گیا، کوئی FIR درج کرائی گئی، بلکہ ان کی جانب سے چپ سادھ لی گئی، اور پھر 2016 کو یہ نوجوان باہر آ جاتا ہے کچھ ہی عرصے کے بعد۔ اس نوجوان نے بعد میں اسلام آباد کی یا اوورآل اگر آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی سب سے بڑی یونیورسٹی قائد اعظم یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا۔ یہاں پر اس نوجوان نے یہاں پر باقاعدہ سے تعلیم اپنی مکمل کی، اور اس کے بعد ایم فل کے ساتھ ساتھ یہ CSS کی تیاری کرنے کے لیے لاہور چلا گیا۔ لیکن اب جو دوران ابڈکشن جس دوران یہ نوجوان لاپتہ ہوا تھا وہ دورانیہ انتہائی اہم اور دلچسپ ہے، اور اس وقت سب سے آپ بھی یہی جاننا چاہ رہے ہوں گے کہ آخر اس دوران اس نوجوان کے ساتھ کیا ہوا، کیا کچھ اس میں تبدیلی آئی کہ یہ نوجوان بعد میں قائد اعظم یونیورسٹی تک پہنچا اور یہاں پر اس نوجوان نے تعلیم بھی حاصل کی۔ تو تھوڑا سا آپ کے سامنے اس وقت اس کی روایات جو ہے وہ رکھنے جا رہے ہیں۔ اسی نوجوان کا ایک کلاس فیلو تھا جو کہ روم میٹ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، جو اس کے ساتھ قریبی تھا، اس کے ساتھ اٹیچ تھا۔ اس کے بقول یہ جو نوجوان ہے شہاداد ممتاز، یہ اکثر ایک تو تخیلات کی زندگی میں رہتا تھا، کافی پڑھنے لکھنے کا اس کو بڑا شوق تھا، کافی چیزیں ہسٹری پر بڑی اچھی اس نوجوان کو گرپ تھی، اور ساتھ ساتھ دوران اغوا اس کے ساتھ کیا کچھ ہوا یہ بھی اس تک یہ اپنے جو ہے الفاظ کی صورت میں اسے اکثر بتایا کرتا تھا۔ جب بھی وہ کہیں بیٹھے ہوں یا گفتگو کر رہے ہوں تو یہ اکثر بتاتا تھا کہ میرے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے۔ وہ نوجوان اپنی کہانی بتاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جب مجھ کو لے کر جایا گیا، اسلحے کے زور پر مجھے اغوا کیا گیا، اغوا کرنے کے بعد جو سب سے بڑا مطالبہ رکھا جاتا تھا میرے سامنے وہ یہ تھا کہ آپ نے سیاسی سرگرمیوں میں اب آپ نے حصہ نہیں لینا۔ سیاسی سرگرمیوں کے نقصانات مجھے بتائے جاتے تھے، جو بھی اغوا کار تھے وہ مجھے یہ بتایا کرتے تھے۔ وہ نوجوان یہ بھی کہتا ہے کہ وہ ان کی جانب سے کہا جاتا تھا کہ جناب آپ تعلیم میں دلچسپی رکھو، آپ نوکری شوکری اپنی ڈھونڈو، اور یہ جو کچھ تم کر رہے ہو لاپتہ افراد کے حوالے سے معلومات دے رہے ہو، ایسا کچھ آپ نے نہیں کرنا۔ اور ساتھ میں جناب وہ یہ بھی کہتے تھے کہ تم نعرے مار کر آخر میں اپنا وقت کیوں ضائع کر رہے ہو۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو اس نوجوان کے سامنے اغوا کاروں کی جانب سے رکھی جاتی تھی، اور اسے اس جانب قائل کرنے کی کوشش کی جاتی تھی کہ ان چیزوں کو چھوڑ دو۔ لیکن اگر یہ ایک ڈیسنٹ وے میں اس تک یہ پیغام پہنچایا جاتا تو شاید وہ نوجوان بھی اس پر عمل پیرا ہوتا۔ لیکن یہ پہنچانے کا عمل کیسا تھا؟ باقاعدہ سے اس نوجوان کے بقول جو کہ اس نے اپنے اس ساتھی دوست کو بتایا اور جس نے بعد میں BBC کو بھی انٹرویو دیا، اس کے بقول کہ جناب یہ تمام باتیں تو یہی تھی، لیکن جب ان کا بتانے کا طریقہ کچھ ایسا تھا کہ کبھی وہ تشدد کیا کرتے، کبھی وہ ٹھڈے مارتے، ڈنڈے مارا کرتے، اور ڈنڈے مارنے کے بعد شدید ترین ٹارچر کرنے کے بعد کئی دنوں تک جگانے کے بعد ہمیں وہ بار بار یہ چیزیں ہمارے سامنے دہراتے۔ اب اسی دوران اس نوجوان نے جب دیکھا کہ راہ فرار کی اب کوئی اس کے پاس ایسا طریقہ نہیں ہے، تو جناب اس نے ان کو اس چیز کے لیے باور کروایا کہ اب وہ سیاسی سرگرمیوں اور جتنے بھی ان کے مطالبات ہیں، جو کچھ انہوں نے کہا ہے ان پر عمل پیرا ہوگا اور دوبارہ سے اس جانب نہیں جائے گا جس جانب اس کو جانے سے روکا جا رہا ہے۔ تو اس نوجوان کے مطابق اس کو بعد میں چھوڑ دیا گیا، اور یہ ان چند خوش نصیب نوجوانوں میں سے ہے جو کہ زندہ واپس لاپتہ ہونے کے بعد واپس بھی آ گئے۔ اس کے بعد اس نے قائد اعظم یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا، یہاں پر اس نے گریجویشن کی، اور اس کے بعد ایم فل کے لیے یہاں پر ایڈمیشن لیا، اور پھر بعد میں یہ نوجوان لاہور چلا گیا۔ لیکن لاہور جانے کے بعد CSS کی تیاری کر رہا تھا، تو اس دوران یہ دوبارہ سے غائب ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد تقریباً 2016 کو اس نوجوان کی لاش ملتی ہے۔ اور یہ نوجوان جب اس کی لاش ملتی ہے تو یہ اس وقت فوج سے گتھم گتھا ہوتا ہے، پاکستان کی آرمی فورسز سے، ان سے، اور پھر بعد میں اسی نوجوان کو BLA بھی کلیم کر لیتی ہے کہ جناب واقعی میں یہ ہمارا ہی بندہ ہے، اور یہ فوج کے ہاتھوں یہ شہاداد ممتاز مارا جاتا ہے۔ اب یہ اپنے پیچھے کئی سوالات چھوڑ جاتا ہے
ایجوکیٹڈ پرسن کس طرح سے ان معاملات میں جا سکتا ہے, دوبارہ سے BLA کو جوائن کر سکتا ہے. اس چیز کو اگر دیکھنا ہے تو یہ جب یونیورسٹی میں تھا تو اس وقت بھی اکثر اپنے اساتذہ سے یہ سوالات دہرایا کرتا تھا. ریاست کی جانب سے ہونے والے جو ظلم ہے بلوچستان پر, اس والے سے یہ اکثر باتیں کیا کرتا, اور یہ بھی کہتا تھا کہ جناب یہاں کے لوگوں کو ہم سے کوئی شدید قسم کی کوئی نفرت ہو گئی ہے جس کی وجہ سے وہ ہمیں اون ہی نہیں کر رہے. اور زور زبردستی اس کے بقول وہ کہتا تھا کہ آخر کیسے کوئی ریاست ان کی خود ساختہ سوچ کو ختم کر سکتی ہے. یہ بھی اکثر وہ سوالات اٹھایا کرتا, اور اسی طرح کی بحث و مباحث سے اکثر ان میں حصہ لیا کرتا. اور جب بھی کبھی اسے معلوم پڑتا کہ کبھی کوئی استاد, کبھی کوئی صحافی, ان کی جناب کوئی لاش برآمد ہوئی ہے یا کوئی مسنگ ہوئے ہیں, تو اس وقت یہ بڑا ہی غصے میں آ جاتا اور یہ کہتا تھا کہ یہ ریاست صرف بندوق کی زبان ہی سمجھ سکتی ہے. اس طرح کے بھی الفاظ یہ شخص, یہ نوجوان بولا کرتا تھا. اور پھر اس نے بعد میں وہی راستہ اختیار کیا, وہی اس نے بندوق اٹھائی اور اسی بندوق کو پھر بعد میں ریاست کے خلاف استعمال کیا, اور پھر اسی ریاست کے ہاتھوں یہ نوجوان بھی مارا گیا. اب یہاں پر یہ صرف ایک, ابھی تو میں نے ایک نوجوان کی آپ کو کہانی بتائی ہے, اس کا واقعہ سنایا ہے. ایسے ہزاروں سینکڑوں نوجوان ایسے موجود ہیں جن کے ساتھ اسی طرح کے واقعات ہو چکے ہیں, اور اکثر و بیشتر یہ دیکھا گیا ہے کہ BLA میں ایجوکیٹڈ پرسن وہاں پر ان کو جا کر جوائن کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ یا ان کی فیملی میں سے کوئی بھی فرد کبھی نہ کبھی مسنگ رہا ہوتا ہے, یا پھر کوئی مسخ شدہ لاش اسے ملی ہوتی ہے اپنے کسی پیارے کی, اور پھر اس کا بدلہ لینے کے لیے وہ ریاست کے خلاف بندوق اٹھاتا ہے. اسی طرح کا ایک واقعہ جب میں دوران طالب علمی بہاؤالدین زکری یونیورسٹی میں طالب علم تھا, تو اس وقت جیان بلوچ نوجوان تھا, اس کو اسی طرح سے اغوا کیا گیا کچھ عرصے کے لیے, بعد میں وہ واپسی بھی آیا. اب آج کل بھی BLA کا ایک ترجمان ہے جیان بلوچ, لیکن میں یہ کوئی وثوق کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ یہ وہی جیان بلوچ ہے جس نے بعد میں BLA کو جوائن کیا, کیونکہ اس کے بعد جب وہ واپس دوبارہ سے ریکور ہوا یونیورسٹی میں, ہاسٹل میں اس کو دیکھا کرتے تھے, لیکن اس کے بعد ہمیں کوئی ایسی ایکٹیویٹی میں وہ نظر نہیں آیا. اب وہ کس حالت میں ہے اس کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن یہ چیز, یہ معاملہ, یہ سارا سلسلہ بلوچستان میں شروع سے ہی روا رکھا گیا ہے. ایک BBC کو انٹرویو دیتے ہوئے ایک بلوچ خاتون ہے, وہ بتاتی ہے کہ ہم ویٹ کرتے ہیں یا اعلانات ہوتے ہیں کہ جناب فلاں ہسپتال میں کچھ ڈیڈ باڈیز آئی ہیں, آ کر آپ چیک کر لیں, کیونکہ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی نوجوان, جیسے میں نے بتایا, ایسا موجود ہے جو کہ وہاں پر مسنگ ہے. اور وہ کہتی ہیں کہ جب میں ہاسپٹل میں جاتی ہوں, کیونکہ اس کا اپنا کوئی شاید بھائی کی وہ بات کرتی ہیں, اس کا بھائی آلریڈی مسنگ تھا, تو وہ بھائی کی لاش کو ڈھونڈنے کے لیے ہاسپٹل میں جاتی ہیں, اور وہ کہتی ہیں کہ سب سے پہلی جو ڈیڈ باڈی میں نے دیکھی وہاں پر ہاسپٹل میں, تو میرے اوسان اس وقت اس کو دیکھنے سے خطا ہو گئے. اس ڈیڈ باڈی کی آنکھیں نکال لی گئی تھی, اس ڈیڈ باڈی کے دانت توڑے جا چکے تھے, اس ڈیڈ باڈی کے سینے پر بڑے گہرے زخم کا نشان تھا, اور شاید اس کے ناخن بھی نکالے گئے تھے. تو پہلے ہی ڈیڈ باڈی دیکھنے کے بعد وہ کہتی ہے کہ میرے پاس اتنی سکت نہیں رہی کہ میں باقی کوئی ڈیڈ باڈی دیکھ سکوں. اور اس کے بعد وہ نوجوان لڑکی کہتی ہے کہ 3 دنوں تک وہی ڈیڈ باڈی میرے سامنے آتی رہی ہے, اور میں ایون کہ رات کو سو بھی نہیں سکی. تو اس طرح کا طریقہ کار, اس طرح کا کرنے کے بعد جو لاشیں ہیں, جب اپنے پیاروں کو ان کی لاشیں ملیں, تو پھر وہ ریاست کے خلاف کیسے نہ جائیں, کیسے نہ بات کریں. اس کا ایک ڈیسنٹ وے بھی ہے جس طریقے سے اس سارے معاملے کو حل کیا جا سکتا ہے, لیکن اس حل کی جانب کوئی بھی ابھی جا ہی نہیں رہا, بلکہ اس معاملات کو ان کو دیکھا ہی نہیں جا رہا ان کی جانب سے. اب آپ کے سامنے ایک رپورٹ رکھتے ہیں. اس رپورٹ کے مطابق, یہ جناب انٹرنیشنل وائس آف بلوچستان ہے, ان کی رپورٹ کے مطابق 2004 سے 2025 کے دوران تقریباً 7,000 مسنگ پرسنز کے کیسز جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہوئے ہیں. یہ وہ کیسز ہیں جو کہ رجسٹرڈ ہوئے. جس طرح سبھی میں نے آپ کو شہادات ممتاز کی کہانی بتائی, شہادات ممتاز کی فیملی اس وقت خاموش رہی تھی, وہ کیس رجسٹرڈ نہیں ہوا تھا. تو یہ 7,000 وہ ہیں جو کہ رجسٹرڈ ہوئے. اب تحقیقاتی کمیشن برائے جبری گمشدگیاں کی جو رپورٹ ہے, جو گورنمنٹ کی جانب سے بنائی گئی, وہ کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ فرام 2011 ٹو دسمبر 2024 2800 مسنگ پرسنز کیسز جو ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں, جبکہ جن میں سے 420 ابھی ایسے کیسز ہیں جو کہ ابھی انسالو ہیں, یعنی کہ وہ ابھی تک ریکور نہیں کیے جا سکے گورنمنٹ کے مطابق. یہ وہ فگرز ہیں جو گورنمنٹ دے رہی ہے. پھر بھی یہاں پر اگر دیکھا جائے, گورنمنٹ کی مان لی جائے تو 420 کا آنکڑا, یہ 1-2 انسانی جان کی بات نہیں ہو رہی, 420 انسانی جانوں کی بات ہو رہی ہے, جو کہ ابھی بھی جن کے کیس انسالو ہیں, ابھی تک وہ ریکور نہیں ہو سکے. اب یہاں پر ایک اہم سوال ابھرتا ہے کہ آخر میں مطالبات کیا کر رہے ہیں, ڈیمانڈز کیا ہیں. ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت سب سے بڑی, ایک تو وہ لیڈ کر رہی ہیں بلوچستان کی اپنی عوام کو, اس کے مطالبات وہ بھی آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں. لیکن ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ, جنہوں نے بلوچ یکجہتی کمیٹی کی بنیاد رکھی تھی, وہ خود اب اس وقت
جو کہ مسنگ پرسنس کے حوالے سے آواز اٹھاتی تھی، تقریباً 2 دن ہو چکے ہیں اور ابھی تک وہ خود مسنگ ہو چکی ہے، اور نہ ہی ہماری کوئی جوڈیشری اس وقت حرکت میں آئی ہے، نہ ہی کہیں سے کلیم کیا جا رہا ہے کہ آخر اٹھایا کس نے ہے۔ اب ذرا مطالبات جب آپ دیکھیں گے تو پھر تمام چیزیں آپ کے سامنے واضح ہو جائیں گی کہ آخر میں بلوچستان کا بلوچ چاہتا کیا ہے پاکستان سے، ریاست سے کیا چاہتا ہے، کہ جو ریاست اس کو دے نہیں پا رہی اور پھر جس کی وجہ سے وہ ریاست کے خلاف جا کر بندوق اٹھانے پر مجبور ہوتا ہے۔ تو جناب ان کے ڈیمانڈز میں سب سے پہلے وہ چاہتے ہیں کہ جناب ہمیں جینے دو۔ سب سے پہلا بڑا ہر زیرو کا، ہر انسان کا یہی حق ہے کہ اس کو جناب آزادانہ طریقے سے جینے دیا جائے۔ تو سب سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں رائٹ ٹو لیو دو، لیکن وہ ان کو نہیں دیا جا رہا۔ دوسرا ان کا ڈیمانڈ وہ کرتے ہیں کہ جناب ہمارے وسائل کو ہم پر استعمال کرو، جو آپ سوئی گیس وہاں سے برآمد کر رہے ہو، آپ وہاں سے دیگر معدنیات وہاں سے نکال رہے ہو، اور وہاں کے لوگ پینے کا صاف پانی ان کو مہیا نہیں ہے، وہاں پر ان کے کچے مکانات ہیں، وہاں پر 2 وقت کی روٹی ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، ان کے لیے محال ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ہمارے وسائل ہمارے اوپر بھی لگاؤ۔ آپ نے اگر پورے پاکستان یا اس سارے سین کو دیکھنا ہے تو آپ ہمیں کم از کم نظر انداز مت کرو جہاں سے آپ یہ ساری معدنیات لے کر آ رہے ہو۔ تیسرا اور اہم مطالبہ، جو مطالبہ حق بنتا ہے ہر شخص کا، ہر زیرو کا، اور وہ کہتے ہیں جناب کہ ماورائے عدالت کارروائیاں نہ کی جائیں۔ اب ماورائے عدالت کارروائی آسان الفاظ میں ایسی کارروائی جو عدالت کے بغیر اگر کوئی عمل میں لائی جائے، یعنی اگر کسی کو کوئی اغوا کیا جانا ہے، کسی کو مار دینا ہے، کچھ کرنا ہے، تو جناب عدالت کو خبر ہی نہیں اور آپ اپنے تئیں آپ نے قانون کو ہاتھ میں لے لیا۔ وہ کہتے ہیں یہ کام مت کرو۔ اگر ہم میں کوئی گلٹی ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے غلطی کی ہے، تو اس کی سزا باقی سب کو مت دو۔ اگر اس کو بھی آپ نے سزا دینی ہے تو آپ عدالت کا رخ کرو، اور عدالت پھر اس کے بعد اس کا فیصلہ سنائے گی۔ اور چوتھی ان کی ڈیمانڈ ہے جناب کہ لوگوں کو لاپتہ کرنے سے روکا جائے۔ سب سے بڑا ایشو بلوچستان کا مسنگ پرسنز کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مسنگ پرسنز آپ اس طرح سے نہیں کر سکتے کارروائیاں کہ کسی کو بھی آپ اٹھا لیتے ہو، سال 2 سال 5 سال 10 سال 20 سال وہاں پر لوگوں نے انتظار کیا اپنے پیاروں کا، ان کو نہ تو کبھی ڈیڈ باڈی ملی ہے، نہ ہی ان کو یہ خبر پہنچی ہے کہ ان کا آیا کہ ان کا جو پیارا ہے وہ زندہ بھی ہے کہ نہیں، اور وہ لوگ تو دروازے کی راہیں تکتے ہوئے اپنے پیارے کی جناب وہ وہاں پر انتظار میں رہتے ہیں کہ کب ان کا پیارا واپس لوٹے گا۔ اور پانچواں اور اہم مطالبہ ان کی جانب سے کیا جاتا ہے کہ جناب جمہوری حکومت کا قیام۔ سب سے اہم مطالبہ اس وقت یہ پانچواں آپ اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ جمہوری حکومت کا قیام۔ وہ لوگ جو کہ وہاں پر ان کی نمائندگی کرتے ہیں ان کو حکومت کا اختیار ہونا چاہیے، کیونکہ لوگوں نے اسے ووٹ ڈالنا ہے، اور وہ جب وہاں پر بیٹھے گا تو وہ لوگوں کے مسائل کو بھی بخوبی جانتا ہے۔ وہ جب وفاق میں آئے گا یا وہ جب اپنے صوبے میں بیٹھے گا تو پھر وہ اپنے مطالبات صحیح طریقے سے رکھ سکے گا اور اپنے لوگوں کے لیے حق بھی وہ لے سکے گا۔ تو سب سے اہم مطالبہ وہ کہتے ہیں جمہوری حکومت کا قیام، اور اگر انہی مطالبات کو مان لیا جائے تو یقیناً بلوچستان اسی طرح سے چلے گا پاکستان کے ساتھ جیسے آپ کو پنجاب چلتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جیسے KPK چلتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تو بلوچستان کو بھی آپ قومی دھارے میں اس صورت میں لا سکتے ہیں۔ کوئی ایسی بڑی مشکل ڈیمانڈز وہ نہیں کر رہے کہ جن کو پورا ہی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ڈیمانڈ تو ہر پاکستانی کو، ہر شہری کو جناب حق ہوتا ہے یہی کہ وہ اس طرح کی ڈیمانڈ رکھے اور ان پر عمل درآمد بھی ہو ریاست کی جانب سے، تاکہ وہ ریاست کے خلاف کل کو اس طرح کی بغاوت کرنے پر مجبور نہ ہو۔ اب ان کے کچھ سلیوشن بھی آپ کے سامنے مزید کو رکھتے ہیں۔ ایک تو ان پر اگر عمل درآمد کیا جائے تو بھی بلوچستان کے معاملے کو حل کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا، اگر بلوچستان کے عوام کو دبانے کے بجائے ان کو نمائندگی کا ہمیں احساس دلانا ہوگا، انہیں بتانا ہوگا کہ آپ بھی پاکستان کی شہری ہیں، پاکستان کے عام شہری کو جتنے حقوق حاصل ہیں اتنے ہی آپ کو حاصل ہیں، تو اس کو اس کی نمائندگی کا احساس دلائیں گے تو ہی یہ معاملہ جو ہے، یا وہ جو نوجوان جو کہ پڑھنے لکھنے کے باوجود ہتھیار اٹھانے پر مجبور ہیں وہ اس راستے کو اختیار نہیں کریں گے۔ اور دوسری، غربت یا حکومتی کمزوری جیسے بنیادی مسائل کو ہمیں حل کرنا پڑے گا۔ بلوچستان کی اقتصادی ترقی سے سب سے پہلے بلوچ عوام کو ہی مستفید کرانا ہوگا۔ ہماری سب سے پہلے کوشش ہونی چاہیے جو معدنیات وہاں سے لی جا رہی ہیں سب سے پہلے وہ اس علاقے کا حق ہے، اس کے بعد ہی اگر وہ پنجاب کو جائے، وہ جس ایریے کو آپ نے مرضی دینا ہے آپ بعد میں ان کو دے سکتے ہیں، لیکن وہ چونکہ وہاں سے نکل رہی ہیں ان کے صوبے سے، تو سب سے پہلا حق انہی کا بنتا ہے، ان کو ان کا حق دیں گے آپ تو آپ دوبارہ سے بلوچستان کو اسی طرز پر دیکھ سکیں گے جس طرح سے آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور تیسری اب اس میں اہم تجویز یہ ہے کہ مہرنگ بلوچ، دیکھیں آپ کو ان سے 100 اختلافات صحیح، مگر آپ کو یہ چیز بھی ایڈمٹ کرنی پڑے گی کہ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ جن کو دنیا نے، ٹائم میگزین نے 100 بااثر شخصیات میں ان کو شامل کیا ہے، ڈاکٹر مہرنگ بلوچ جن کو نوبل انعام کے لیے جو کہ نامزد ہو چکی ہیں، جو بلوچ
जद्दोजहद में उभरती हुई आवाज़ हैं, इनसे मुज़ाकरात करने पड़ेंगे हमारी रियासत को, बजाय उनको जबरी तौर पर उठाने के। आप इनसे मुज़ाकरात करें, इनसे मुज़ाकरात करेंगे तो ये अगर आपके साथ कौमी धारे में शामिल हो गई तो इसका मतलब ये है कि पूरा बलूचिस्तान ही आपकी हम आवाज़ बन जाएगा। बहुत ही आसान फार्मूला है जिसको सिर्फ हमारी रियासत को ठंडे दिमाग के साथ, दिल के साथ बैठकर सोचना चाहिए और इस पर अमल करना चाहिए। और सबसे अहम अगर तजवीज़ मैं इसको कहूँ तो वो है जनाब कि रिवायती बलोच जिरगा, सदियों से तकरीबन कबायली तनाज़ात को यही जिरगे हल करते आए हैं, तो क्यों ना अब की बार भी जिरगे की जानिब रुख कर लिया जाए। अगर ये बलोच कबाइल के दरमियान सुलह करवा सकते हैं तो फिर ये रियासत और बलोच के जो नाराज़ बलोच हैं हमसे, रियासत पाकिस्तान से जो नाराज़ हैं, तो उनके दरमियान क्या ये मुफाहमत नहीं करा सकते? ये ज़रूर मुफाहमत करा सकते हैं, लेकिन कभी हमने इस जानिब सोचना गवारा ही नहीं किया, बल्कि हमने सिर्फ और सिर्फ ये कोशिश की है कि डंडे के ज़ोर पर, बंदूक के ज़ोर पर हम लोगों ने उनको अपने ताबे करने की कोशिश की है। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब भी आप किसी को दबाने के लिए कोई बंदूक उठाएंगे, गोली चलाएंगे, तो कभी भी वो बगावत आप कुचल नहीं सकते, बल्कि अगर आप एक को गिराएंगे तो 10 खड़े होंगे। और ये इसी वजह से आज तक बलोचिस्तान, जब से पाकिस्तान बना है तब से आज तक आप देख रहे हैं कि रियासत बलोचों से नबर्द आजमा है। उन बलोचों को अपने सामने बिठाएं, मुज़ाकरात का रास्ता हमवार करें, उनको टेबल टॉक करें, तब जाकर आप मामलात को सेटल कर सकते हैं। तब जाकर आप बलोचिस्तान पर वाकई में, अगर आप चाहते हैं कि आपकी रियासत का पूरा कंट्रोल हो, तो उस सूरत में मुमकिन है जब बलोच भी, आप तमाम बलोच कौमी धारे में शामिल होंगे। और ये कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गोली के बजाय टेबल टॉक सबसे अहम मैं कहता हूँ तजवीज़ है, जिसको हमारी रियासत पाकिस्तान को इस पर अमल करना चाहिए। रियासत को हार्ड स्टेट के बजाय सॉफ्ट स्टेट के तर्ज पर इनसे अमल करना चाहिए, ताकि वो भी इंसान हैं, वो भी हमारे भाई हैं, मुसलमान भाई हैं, उनको उनका हक मिले। और जब उनको उनका हक मिलना शुरू हो गया तो आप देखेंगे वो नौजवान जो कि यहाँ पर पढ़ लिख रहे हैं, एमफिल ग्रेजुएशन को क्या समझते हैं आप? पढ़ा लिखा नौजवान कभी भी बंदूक की जानिब नहीं जाता, लेकिन मजबूरी होती है जो कि उसको बंदूक उठाने पर मजबूर करती है, तो वो नौजवान वापस कौमी धारे में शामिल हो सकता है।